ادارے قائم کرنے ہوں گے۔ اگر آپ نے اپنے تعلیمی ادارے قائم نہیں کیے، اپنے مدرسے نہیں بنائے، اسکول نہیں بنائے، یونیورسٹی نہیں بنائے، کالجز نہیں بنائے، اسکولز نہیں بنائے، تو یاد رکھیے آج حالات ہمارے سامنے ہیں۔ کہیں ہماری بیٹیوں کے سروں سے حجاب اتروایا جا رہا ہے، کہیں بیٹیوں کو اس بات پر مجبور کیا جا رہا ہے کہ تم حجاب کے ساتھ اور پردے کے ساتھ اسکول نہیں جا سکتی، کالج میں نہیں جا سکتی۔ یاد رکھیے اگر ہمارے اپنے ادارے ہوں گے، تعلیمی ادارے ہوں گے، اسکولز ہوں گے، کالجز ہوں گے، تو کون ہے جو ہمیں اس بات سے روکے گا کہ تم حجاب پہن کر کے اپنے تعلیمی ادارے میں نہیں جا سکتے؟ یاد رکھیے دور وہ آ گیا ہے کہ اپنے پیر پر ہمیں کھڑا ہونا پڑے گا، اور ہم جو اپنے پیسوں کو، سرمایوں کو، دولتوں کو پانی کی طرح شادیوں میں اور فضول خرچیوں میں بہاتے ہیں، یاد رکھیے یہ سب کام آنے والا نہیں ہے۔ اگر اپنے پیسوں کو، سرمایوں کو ان سے بچا کر ہم نے تعلیمی ادارے قائم کر لیے تو پوری امت پر احسان ہوگا۔ اگر ایسا نہیں کیا اور اپنے تعلیمی ادارے قائم نہیں کیے تو یاد رکھیے ابھی تو حجاب پر باری آئی ہے، آگے چل کر کے یہ کہا جائے گا کہ نماز پڑھنا بھی ضروری نہیں ہے، کیونکہ بہت سارے لوگ نماز نہیں پڑھتے ہیں، جس سے پتہ چلتا ہے کورٹ یہ فیصلہ کرے گی کہ بہت سارے لوگوں کو دیکھا جاتا ہے کہ وہ نماز نہیں پڑھتے، لہذا نماز پڑھنا بھی ضروری نہیں ہے۔ جس طریقے سے حجاب کا فیصلہ سناتے ہوئے ججوں نے یہ کہا کہ اگر پردہ ضروری ہوتا تو بہت ساری عورتیں بے پردہ نہیں ہوتی، تو لہٰذا اس سے یہ پتہ چلا کہ پردہ ضروری نہیں ہے۔ اس سے ابھی کئی سال پہلے تقریباً 2012 یا 13 کی بات ہے، اب محمد آفتاب نامی ایک شخص فوج میں رہتا تھا، جب اس کی داڑھی پر سوال ہوا تو وہ بھی کوٹ گیا تھا، تو اس پر بھی فیصلہ سناتے ہوئے تقریباً 2012 یا 13 کی بات ہے، یو پی کا وہ محمد آفتاب جو فوج کا نوجوان تھا، وہ رہنے والا تھا، جب اس کے داڑھی پر سوال اٹھا تو وہ کورٹ کا دروازہ کھٹکھٹایا تو اس کے خلاف بھی یہی فیصلہ سنایا گیا کہ داڑھی ضروری نہیں ہے۔ اگر داڑھی ضروری ہوتا تو بہت سارے مسلمان، یو پی کے مسلمانوں کو دیکھا گیا، مہاراشٹر کے مسلمانوں کو دیکھا گیا، یا آسام کے مسلمانوں کو دیکھا گیا، بہت سارے مسلمان داڑھی نہیں رکھتے ہیں، لہذا اسے پتہ چلتا ہے کہ داڑھی رکھنا ضروری نہیں ہے۔ اس وجہ سے میرے محترم بزرگ اور دوستو، ہمیں اپنے اسلامی شعائر کو اختیار کرنا چاہیے۔ میرے محترم بزرگ اور دوستو، میں بہت تفصیل کے ساتھ بات نہیں کر کے بہت اختصار کے ساتھ اپنی بات ختم کرنا چاہتا ہوں۔ ہم نے جو شعر پڑھا تھا، یہ مدرسہ ہے کوئی میکدہ نہیں ساقی، یہ مدرسہ ہے کوئی میکدہ نہیں ساقی، یہاں کے خواب سے انصاف بنائے جاتے ہیں۔ میرے محترم بزرگ اور دوستو، یہ جو مدرسہ ہے اس کا سلسلہ نسب کیا ہے؟ ہر آدمی اپنا سلسلہ نسب بیان کرتا ہے کہ میرے باپ کا نام یہ ہے، میرے دادا کا نام یہ ہے، اور میرے دادا کے دادا کا نام یہ ہے۔ تو ذرا ہم نے کبھی غور نہیں کیا کہ مدرسے کا سلسلہ نسب کیا ہے، یہ مدرسے کا سلسلہ کہاں جا کر پہنچتا ہے؟ یاد رکھیے اس مدرسے کا سلسلہ نسب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر ملتا ہے۔ چونکہ یہ جلسہ مدرسے کا ہے، اس وجہ سے اس تعلق سے بھی کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ آپ حضرات سے توجہ کی درخواست ہے کہ اس مدرسے کا نسب، سلسلہ نسب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتا ہے، اور اس کا تعلق اور اس کا سرا صفہ سے ملتا ہے۔ صفہ یہ مسجد نبوی کے قریب، مسجد نبوی سے متصل ایک جگہ ہے، جس کو صفہ کو اگر اردو میں کہیں تو چبوترا ترجمہ ہوگا۔ مسجد نبوی کے قریب ایک چبوترا تھا، جہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو پڑھایا کرتے تھے، صحابہ کو پڑھایا کرتے تھے، قرآن کا درس ہوتا تھا، حدیث کا درس ہوتا تھا۔ میرے محترم بزرگ اور دوستو، تو جس کا معلم اول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور مدرسہ اول پہلا مدرسہ وہ صفہ ہے، تو یہ جو ہمارے مدرسے ہیں، ان مدرسوں کا سلسلہ اور سرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتا ہے، اور اس کا سرا صفہ نبوی سے ملتا ہے۔
اور اگر تھوڑا سا اور بھی غور کریں باریکی کے ساتھ تو بات یہی ختم نہیں ہوتی، بلکہ اس کا تعلق غار حرا میں جا کر ملتا ہے، کیونکہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت جبرائیل امین آئے تھے، وہ غار حرا میں آئے تھے، تو لہذا اگر تھوڑا سا غور فرمائیں اور باریکی کے ساتھ کام لیں تو اس کا تعلق غار حرا سے بھی ملتا ہے۔ میرے محترم بزرگ اور دوستو، یہ وہ مدرسہ ہے جس کا تعلق اور سرا غار حرا سے ملتا ہے، جس کا تعلق اور سرا اصحاب صفہ اور صفہ نبوی سے ملتا ہے، اور جس کے معلم اول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ جس طریقے سے ہم اپنے مدرسوں میں قرآن کریم پڑھتے اور پڑھاتے ہیں، اسی طریقے سے اس صفہ نبوی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت معلم کے درس و تدریس دیا کرتے تھے، قرآن پڑھایا کرتے تھے، حدیث کا درس دیا کرتے تھے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، ذرا غور فرمائیں، میں مدرسے کے مقام و مرتبے کی طرف آپ کا توجہ مبذول کرانا چاہتا ہوں۔ جو حضرات مسجد نبوی گئے ہیں اور جنہیں حج یا عمرے کی سعادت نصیب ہوئی ہے، انہوں نے دیکھا ہوگا کہ جو صفہ ہے مسجد نبوی کے متصل ہے، وہ مسجد نبوی سے ملا ہوا ہے، لیکن جو صفہ آج بھی قائم ہے وہ مسجد نبوی کے صحن سے یا مسجد نبوی سے ایک ہاتھ اونچائی پر ہے۔ میرے جانے کا تو موقع نہیں ہوا، لیکن ہم نے جو کتابوں میں پڑھا ہے وہ یہی ہے کہ آج بھی صفہ نبوی، آج بھی وہ جو صفہ ہے وہ صفہ مسجد نبوی کے صحن سے ایک ہاتھ کی اونچائی پر ہے۔ آخر آج تک اس کو اونچا کیوں رکھا گیا؟ صفہ نبوی کو آج تک اونچا کیوں رکھا گیا؟ اس پر ہم نے غور نہیں کیا۔ علماء فرماتے ہیں کہ اس کے اونچا رکھنے کی وجہ یہ ہے، صفہ نبوی کے اونچا رکھنے کی وجہ یہ ہے کہ یہ قرآن کریم کے پڑھنے اور پڑھانے والے، حدیث کا درس و تدریس دینے والے، حدیث بیان کرنے والے، یقیناً ان کا مقام عام لوگوں سے بلند ہے، یہ دوسرے لوگوں سے ان کا مقام و مرتبہ بلند ہے، جس کی وجہ سے لوگوں کو یہ سبق دینے کے لیے آج بھی اس صفہ نبوی کو مسجد نبوی سے اونچائی پر رکھا گیا، تاکہ لوگوں کو یہ سبق ملے کہ لوگوں یاد رکھو، جو تمہیں قرآن کریم پڑھتے اور پڑھاتے ہیں، جو تمہیں حدیث سکھلاتے ہیں، حدیث جہاں پڑھایا جاتا ہے اس کا مقام یقیناً، اس کا مقام و مرتبہ یقیناً بلند ہے۔ اس بلندی کا خیال کرنا چاہیے، علماء کا احترام کرنا چاہیے۔ میرے محترم بزرگ اور دوستو، علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے، علامہ اقبال شاعر مشرق علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ سے آپ لوگ واقف ہوں گے۔ اردو حضرات جن لوگوں کا تعلق اردو سے ہے وہ جانتے ہوں گے، علامہ اقبال کا نام سنا ہوگا۔ علامہ اقبال نے دنیا کا سفر کیا، اس کا ایک ایک شعر کسی قرآن کی آیت کی تشریح کرتے ہوئے نظر آتا ہے، کسی حدیث کی تشریح کرتے ہوئے نظر آتا ہے۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مرتبہ یہ کہا، ان کے الفاظ آج بھی کتابوں میں موجود ہیں۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ لوگوں، ان مدرسوں کو اسی طرح رہنے دینا، ان چھپر کے مکانوں کو، تین شیڈ کو، اور ان میں پڑھنے والے غریب بچوں کو اور درویش صفت انسان کو اسی طرح رہنے دو۔ اگر تم نے ان مدرسوں کو آباد نہیں رکھا، ان مدرسوں کی قدر نہیں کی، تو یاد رکھو ان مدرسوں کا تمہارے ملک ہندوستان کا بھی وہی حال ہوگا جو میں نے اپنی نگاہوں سے اندلس کا حال دیکھا ہوا ہے، کہ جس اندلس میں 800 سال تک مسلمانوں کی حکومت رہی، 800 سال تک مسلمانوں نے حکومت کی، مدرسے قائم کیے، مسجدیں قائم کی، اسلامی شاعر کے نشانات جگہ جگہ موجود تھے، لیکن جب وہاں کے مدرسے ختم ہوئے اور ان لوگوں نے مدرسوں کی قدر نہیں کی، تو آج باب الخواتین، غرناطہ اور قرطبہ کے نشانات اور کھنڈرات کے علاوہ کچھ بھی نظر نہیں آتا ہے۔ یاد رکھو، اگر تمہارے ملک ہندوستان بھی مدارس کے اثرات سے محروم ہو گئے، مدارس کے اثرات سے محروم ہو گئے، تو یاد رکھو تمہارے ملک ہندوستان میں بھی آگرہ کے تاج محل
محل اور دلی کے لال قلعہ کے علاوہ اسلامی شاعر اور کچھ بھی نظر نہیں آئے گا۔ اگر تم ملک ہندوستان میں کیا ہے اسلامی شاعر کو باقی رکھنا چاہتے ہو اور مسجدوں سے اذان کی آواز سننا چاہتے ہو تو مدرسوں کی قدر کر لو، مدرسے میں پڑھانے والوں کی قدر کرو۔ جہاں جہاں بھی جس آبادی میں مدرسے ہیں، جس آبادی میں بھی مکاتب ہیں، ان مدرسوں کی قدر کرو اور مکاتب کی قدر کرو اور مدرسے میں کام کرنے والے لوگوں کی قدر کرو۔ یاد رکھیے میرے محترم بزرگ اور دوستو، یہ مدارس کا احسان ہے کہ ملک ہندوستان اگر آزاد ہوا تو علماء کی قربانی کے نتیجے میں آزاد ہوا۔ میں قسم کھا کر کے کہہ سکتا ہوں کہ اگر علماء کی قربانی نہ ہوتی تو آج یہ ملک ہندوستان اس طریقے سے آزاد نہ ہوا ہوتا۔ آج ہمارے سروں پر ٹوپیاں نظر نہ آتی، ہمارے چہروں پر داڑیاں نظر نہ آتی۔ یہ علماء کا احسان ہے، علماء کی قربانی کا نتیجہ ہے کہ ملک ہندوستان کو آزاد کرانے کے لیے علماء نے ایسی قربانی دی ہے، ایسی بے مثال قربانی دی ہے کہ جس کی تاریخ رہتی دنیا تک کوئی پیش نہیں کر سکتا ہے۔ میرے محترم بزرگ اور دوستو، انگریزوں کی لکھی ہوئی تاریخ کو پڑھیے۔ انگریز مورخ لکھتا ہے کہ دلی کی چاندنی چوک سے لے کر کیا ہے پاکستان کے لاہور تک یہ راستے میں جتنے بھی درخت تھے ان درختوں میں علماء کو پھانسی دی گئی تھی، علماء کو لٹکا دیا گیا تھا۔ راستے میں جتنے بھی درخت نظر آتے تھے علماء کو لٹکایا گیا تھا۔ یہ علماء کی قربانی تھی۔ میرے محترم بزرگ اور دوستو، آج ہمیں ملک ہندوستان کو آزاد کرانے کے لیے علماء نے جو قربانی دی ہے ان قربانیوں کو ہم نے فراموش کر چکا ہے، ہم فراموش کر چکے ہیں۔ ہمیں یاد نہیں ہے کہ اس ملک ہندوستان کی آزادی کے لیے ہمارے آباء و اجداد نے، ہمارے علماء نے کیا کیا نہیں قربانی دی ہے۔ میرے محترم بزرگ اور دوستو، آج جو تاریخ ہمارے سامنے پیش کی جاتی ہے وہ اس تاریخ میں جو سچی باتیں ہیں ملک ہندوستان کی قربانی کے لیے وہ بتایا نہیں جاتا ہے۔ میں آپ کو مثال سے بتلانا چاہتا ہوں۔ ابھی کچھ دنوں پہلے 2-4 اسکول کے بچوں سے ہم نے یہ سوال کیا کہ 5 ایسے آدمی کا نام بتاؤ، فریڈم فائٹر، یعنی 5 مجاہدین آزادی کا نام بتاؤ۔ تو 5 جو نام بتائے گئے اس میں سے ایک بھی مسلمان کا نام نہیں تھا۔ یہ کچھ دنوں پہلے کا واقعہ ہے۔ آج بھی آپ کھڑے ہو کر کے آپ کے جو بچے اسکولوں میں پڑھتے ہیں ان سے ذرا پوچھ لیجئے کہ 5 فریڈم فائٹر کا نام بتلا دو، تو 5 کے 5 غیر مسلم کا نام بتایا ان بچوں نے۔ مہاتما گاندھی، پنڈت نہرو، سبھاش چندر بوس، تو اس طرح کے لوگوں کا نام بتایا۔ میں نے کہا، ہم نے جب اس کو تاریخ لکھ کر کے سمجھایا کہ مہاتما گاندھی کب پیدا ہوئے، سبھاش چندر بوس کب پیدا ہوئے، اور جبکہ ادھر دوسری طرف تاریخ کو دیکھیے، سراج الدولہ کب 1799 یا 1757 میں شہید ہو چکے تھے۔ اسی طریقے سے ٹیپو سلطان شہید ان لوگوں کے پیدا ہونے سے 100 سال پہلے شہید ہو چکے تھے۔ تو اصل قربانی کن کی تھی؟ مسلمانوں کی تھی، علماء کی تھی، لیکن تعصب کی بنیاد پر ہمارے اسکولوں میں مسلمانوں کی قربانی نہیں بتائی جاتی اور ہم بھی اسی کی اندھی تقلید کرتے ہوئے ہم اپنے آباء و اجداد کی تاریخ معلوم کرنے کی ضرورت محسوس نہیں کرتے۔ میرے محترم بزرگ اور دوستو، دعوے کے ساتھ یہ کہا جا سکتا ہے کہ اس ملک ہندوستان کی آزادی کے لیے جو شروع کی لڑائی تھی، بلکہ ہمارے برادران وطن تو اخیر میں شریک ہوئے ہیں۔ دارالعلوم دیوبند کی بنیاد کب پڑی اور کیوں پڑی تھی؟ اب تاریخ اٹھا کر کے دیکھیے، 1866 میں دارالعلوم دیوبند کی بنیاد پڑ چکی تھی۔ لوگ یہ کہتے ہیں کہ کانگریس کا اصل ہاتھ ہے ملک ہندوستان کی آزادی میں۔ میرے محترم بزرگ اور دوستو، دارالعلوم دیوبند کا جب قیام ہوا تھا اس وقت کانگریس کا قیام بھی نہیں ہوا تھا۔ دارالعلوم دیوبند کی بنیاد کس وجہ سے پڑی تھی؟ حدیث پڑھنے اور پڑھانے کے لیے نہیں، قرآن کی تعلیم دینے اور دلانے کے لیے نہیں، بقول حضرت الاستاد سید مولانا محمد ارشد مدنی کے میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں، حضرت مولانا ارشد مدنی صاحب دامت برکاتہم یہ فرماتے ہیں کہ دارالعلوم دیوبند کی قیام کا اصل مقصد یہ تھا کہ 1857 میں جب ناکامی ہو گئی تو علماء سر جوڑ کر کے بیٹھے کہ اب کیا کیا جائے گا، کیسے رجال کار تیار ہوں گے، لڑنے والے افراد کیسے تیار ہوں گے۔ ادھر ناکامی کے بعد انگریزوں نے اس ملک ہندوستان میں اپنے اسکول قائم کرنے لگے۔
رہے اور جن کے باپ شہید ہو چکے تھے، جن کے چچا شہید ہو چکے تھے، انگریز دشمنی میں لڑتے ہوئے شہید ہو چکے تھے، ان بچوں کو وہ انگریز اپنے اسکول میں بھرتی کرنے لگے اور ان انگریزوں نے یہ کہا کہ یہ یتیم بچوں کو ہمیں دے دو، ہم انہیں مفت کھلائیں گے، مفت پڑھائیں گے، مفت پڑھائیں گے، مفت پہنائیں گے۔ تو علماء نے بھی اس کے جواب میں کہا کہ ہم بھی مدرسے قائم کریں گے۔ علماء نے مدرسے قائم کرنے شروع کیے اور علماء نے بھی یہ نعرہ دیا کہ تم اپنے بچے ہمیں دو، ہم ان کو مفت لکھائیں گے، مفت پڑھائیں گے، مفت کھلائیں گے۔ اس طریقے سے پورے ملک ہندوستان میں مدارس کا جال بچھا دیا گیا، جس کے نتیجے میں اس وقت کے علماء نے یہ قربانی دی اور اس وقت اس نازک حالات کو محسوس کر لیا اور یہ طے کیا کہ ملک ہندوستان کے محلے محلے میں، کونے کونے میں، گاؤں گاؤں، قریہ قریہ، شہر شہر ہم مدرسے قائم کریں گے اور ان مدرسوں میں غریب اور یتیم بچوں کو لائیں گے، اسے مفت لکھائیں گے، مفت پہنائیں گے، مفت پڑھائیں گے اور یہاں سے علماء کی ایک کھیپ تیار کر کے ہم لوگوں کو دیں گے۔ میرے محترم بزرگ اور دوستو، یہ مدارس کا احسان ہے کہ آج اگر مسجد میں زکوٰۃ کا طریقہ بیان کیا جاتا ہے تو زکوٰۃ کا طریقہ مدارس میں سکھایا جاتا ہے۔ مسجد میں اگر نماز پڑھائی جاتی ہے، امامت کیا جاتا ہے تو امامت کا طریقہ مدرسے میں سکھایا جاتا ہے۔ لوگوں کے درمیان مسائل بیان کیے جاتے ہیں، وہ مسائل مدرسے میں سکھایا جاتا ہے۔ لوگوں کے درمیان فتویٰ دیا جاتا ہے، فتوے کا طریقہ مدرسے میں سکھایا جاتا ہے۔ لوگوں کے درمیان حقوق زوجیت بیان کیا جاتا ہے، وہ حقوق زوجیت مدرسے میں سکھایا جاتا ہے۔ زکوٰۃ کے مسائل مدرسے میں سکھائے جاتے ہیں، والدین کے حقوق مدرسے میں سکھائے جاتے ہیں۔ یہاں سے علماء تیار کیا جاتا ہے، پھر علماء کو تیار کر کے آپ کے ہاتھوں میں دیا جاتا ہے، تب جا کر کے ہم کسی عالم کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں۔ میرے محترم بزرگ اور دوستو، یہ ہے مدارس کا احسان، یہ ہے علماء کا احسان کہ آج جو ہمارے سروں پر ٹوپیاں ہیں، چہرے پر پگڑی ہے، چاہے چہرے پر داڑھی ہے، یہ مدارس کا احسان ہے، علماء کا احسان ہے۔ ہم رہتی دنیا تک مدارس کے احسان کو فراموش نہیں کر سکتے ہیں۔ اتنی بڑی قربانیاں ہیں، ذرا میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ کوئی ایک ایسا اسکول سامنے پیش کر دو، کوئی ایک یونیورسٹی لا کر کے پیش کر دو کہ جو یہ کہتا ہو کہ ہم تمہارے بچوں کو مفت لکھائیں گے، مفت پڑھائیں گے، مفت کھلائیں گے، مفت علاج کرائیں گے۔ پورے ملک ہندوستان میں کوئی ایک بھی یونیورسٹی ایسا نہیں ہے کہ جو اتنا بڑا کام کرتا ہو، لیکن آپ کا یہ مدرسہ ہے کہ جو بچوں کو مفت لکھاتا ہے، مفت پڑھاتا ہے، مفت کھلاتا ہے، مفت پہناتا ہے۔ آپ کو جنازہ پڑھانے کی ضرورت ہوتی ہے، یہ علماء اس ضرورت کو پوری کرتے ہیں۔ آپ کو امام کی ضرورت ہوتی ہے، یہ علماء آپ کی ضرورت کو پوری کرتے ہیں۔ اگر میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں، یہ مدارس کا احسان ہے، اسی ٹوٹی چٹائی پر بیٹھنے والوں کی قربانی ہے کہ آپ کے سامنے یہ باتیں بیان کی جا رہی ہیں۔ اگر یہ بچے آپ کو رمضان میں تراویح پڑھانے کے لیے ملتے ہیں، یہ مدرسے کا احسان ہے، یہ مدرسے کا احسان ہے۔ مدرسے کو چھوڑ دیجیے، آپ اپنے مسجد کے لیے کوئی مؤذن کسی یونیورسٹی سے لا کر کے دکھا دیجیے۔ مدرسے کو چھوڑ دیجیے، اپنے کسی مسجد کے لیے امام کسی یونیورسٹی سے لا کر کے دکھا دیجیے۔ مدرسے کو چھوڑ دیجیے، مدرسے کی ہم بہت برائی کرتے ہیں، مدرسے میں کام کرنے والوں کی بہت برائی کرتے ہیں، الزام لگاتے ہیں کہ مدارس کے محتمین چندہ کر کے اپنی بلڈنگیں بناتے ہیں، اپنی گاڑیاں خریدتے ہیں اور چاہے اپنا پیٹ پالتے ہیں۔ اس طرح کے الزامات ہم مدارس اہل مدارس پر لگاتے ہیں۔ میرے محترم بزرگ اور دوستو، بغیر کسی تحقیق کے ہم ان اہل مدارس پر جو خون و پسینہ ایک کر کے، رات دن ایک کر کے آپ کی ضرورتوں کا احساس کرتے ہوئے قربانی دیتے ہیں۔ یاد کیجئے، جب یہ اہل مدارس مدرسے والے سال بھر کام کر کے رمضان میں کیا ہے چندہ کے لیے یہ لوگ باہر جاتے ہیں، پوچھئے ذرا مدارس میں کام کرنے والوں کو کیا کیا سننا پڑتا ہے، کیسے کیسے لوگوں کی باتیں سننی پڑتی ہے، لیکن پھر بھی یہ سب کچھ سن اور سہ کر کے برداشت کرتے ہیں اور آپ کی ضرورت کو کیا ہے پوری کرتے ہیں۔ میرے محترم بزرگ اور دوستو، مولانا محمد قاسم نانوتوی نے ایک جگہ کہا تھا میرٹھ کے جلسے میں کہ یہ مت سمجھو کہ علماء کاروبار نہیں کر سکتے ہیں، یہ مت سمجھو کہ علماء ڈاکٹر نہیں بن سکتے ہیں، یہ مت سمجھو کہ علماء کیا ہے کوئی دوسرا کام نہیں کر سکتے
सकते हैं, उलमा भी बिजनेस कर सकते हैं, कारोबार कर सकते हैं, लेकिन अगर तमाम के तमाम उलमा लग गए फिर तुम्हारे दीन का क्या होगा, तुम्हारे ईमान का क्या होगा। मेरे मुहतरम बुजुर्ग और दोस्तों, ये बड़ी बड़ी ज़रूरतें हैं जो ये मदारिस पूरी करते हैं। मेरे मुहतरम बुजुर्ग और दोस्तों, इस मदारिस के एहसान को समझना चाहिए और जहाँ जहाँ जिस आबादी में मदरसे कायम हैं, मदरसे काम कर रहे हैं, इन मदरसों की हमें कदर करनी चाहिए, मदारिस में काम करने वाले लोगों की कदर करनी चाहिए, तभी जाकर के हमारा दीन और ईमान महफूज रह सकेगा, हमारी दीनी शरई ज़रूरतें पूरी हो सकेंगी। मेरे मुहतरम बुजुर्ग और दोस्तों, मदारिस जिन ज़रूरतों को पूरी करता है वो दुनिया का कोई इदारा पूरी नहीं कर सकता है। फिर मैं अपने उसी शेर के साथ अपनी बात ख़त्म करता हूँ। ये मदरसा है कोई मैकदा नहीं साकी, ये मदरसा है कोई मैकदा नहीं साकी, यहाँ के खाक से इंसान बनाए जाते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त वल जलाल हम सबको सही समझ अता फरमाए। आमीन व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। माशाअल्लाह।